اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو کتاب الایمان والکفر الکافی میں عفت اور اجتناب محارم کے عنوان سے چل رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں جس موضوع کو ذکر کیا جا رہا تھا وہ سب سے پہلے عفت البطن ہے کہ عفت البطن کے عنوان سے ہم نے مختصر طور پہ گزشتہ درس میں اس امر کو پڑھا کہ کسب حلال اور رزق ہونا چاہیے۔ رزق کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ کے مطابق دو طرح سے نازل کیا ہے، ایک رزق بدن انسانی کا ہے اور ایک رزق روح انسانی کا ہے۔ انسانی بدن کا رزق مادی رزق کہلاتا ہے اور روح انسانی کا رزق معنوی رزق کہلاتا ہے۔ مادی رزق اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا رکھا ہے، ایک وہ ہے کہ جو ہر صورت میں انسان کو ملے گا، وہ طلب کرے یا طلب نہ کرے، انسان وہ اس رزق کو لے کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے بغیر رخصت نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں، اس موضوع کی جو روایات ہیں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کے بدن کا اندرونی نظام اور انسان کی سانسیں ہیں کہ جو زندگی جس کے اوپر موقوف ہے کہ وہ ختم ہو جائیں تو موت کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان کی سانسوں کی مقدار اور انسان کی زندگی کی جو مقدار ہے یہ مادی رزق، کیونکہ اس بدن کی زندگی مادی اشیاء سے ہی وابستہ ہے، تو وہ مقدار جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایک جبری رزق ہے کہ جسے ہر شخص اور ہر انسان اپنے طور پہ پائے گا اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دوسری قسم کا رزق مادی وہ ہے کہ جس کی مقدار اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے لیکن وہ طلب کرنے کے اوپر انسان کو ملے گی، طلب نہیں کرے گا تو انسان اس سے محروم رہ جائے گا۔ اس کے محروم ہونے میں یعنی یہ جو دوسری نوعیت کا رزق ہے جس میں انسان کی ضروریات زندگی شامل ہیں، انسان اپنی غذا کا، لباس کا، مکان کا، سواری کا، صحت اور سلامتی کا، معاشرتی میل جول ہے، مختلف طرح کے مراسم ہیں، عبادات ہیں، یہ جس رزق مادی رزق کی بدولت انسان حاصل کرتا ہے، یہ مادی رزق اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے رکھ دیا ہے، یا وسعت کے ساتھ ہے یا تنگی کے ساتھ ہے۔ اگرچہ پہلا بھی اسی طرح سے ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ بیان کیا جاتا ہے چونکہ یہ انسان کے طلب کرنے پر انسان کو میسر آ جائے گا۔ اس حوالے سے جو آیات اور روایات کا مجموعہ ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس رزق میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا عنایت کرنا ہے یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، یہ انسان کی قسمت پر یا انسان کی معنوی زندگی پر یا انسان کے فسق و فجور ان چیزوں کے اوپر وہ موقوف نہیں ہے۔ مادی رزق کی وسعتیں کس کو وسعت سے آزمانا ہے، کس کو تنگی سے آزمانا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مشیت کے اوپر قرار دیا ہے، یعنی حتماً و حتماً بعض افراد وسعت رزق سے آزمائے جائیں گے چاہے وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے، اور بعض افراد وہ تنگی رزق سے آزمائے جائیں گے، لیکن ہر دو رزق کی مقدار میسر اس وقت آئے گی کہ جب وہ طلب کرے گا، جب کسب کرے گا، جب اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا۔ بھاگ دوڑ کے نتیجے میں ملے گا اتنا ہی انسان کو کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اضافے کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کے اسباب میں حرص نہیں ہے۔ اس کے اسباب میں مثلاً 3-4 قسم کی مختلف جابز کرنا نہیں ہے، اس کے اسباب میں مثلاً یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیرک اور چالاک ہو، چالاکی بھی نہیں ہے۔ جو اس کے بنیادی اسباب ہیں ان اسباب میں مثلاً ایک تو نیکیاں ہیں، جسے کہتے ہیں کہ امور خیر کا انجام دینا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مثلاً ایثار، قربانی، صبر ہے، عبادات ہیں، خدمت خلق ہے، اسی طرح خدمت والدین ہے، نماز شب ہے، سونے سے پہلے بعض اعمال کا انجام دینا ہے، یہ معنوی طور پہ ہے۔ دوسری طرف اگر ہم آ جائیں
مثلا توکل کے ساتھ انسان کا نکلنا، انسان کا طلب کرنے کے لیے نادانی سے کام نہ لینا، غفلت سے کام نہ لینا، حماقت سے کام نہ لینا، یہ امور سبب بنتے ہیں کہ انسان کے پاس وسعت رزق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ بہرحال مادی رزق قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ کی مشیت جس سے ملحق ہوتی ہے کہ اسے وسعت رزق سے آزمائے، وسعت رزق مہیا ہو جاتا ہے، جس سے تنگی رزق سے آزمائے اسے تنگی رزق مہیا ہوتی ہے۔ اس کو ہم تفصیلاً قدر تفصیل سے کہ اس کے اوپر اگر آیات روایات کا مطالعہ کریں تو کئی ہمارے دروس بن جائیں، اشارتاً آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا تھا، آج اس کا ایک خلاصہ بیان ہو گیا۔ جہاں تک معنوی رزق کا تعلق ہے، جس طرح مادی رزق میں اس کی عنایت ابتدائی جو عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اور اس کے بعد وسعت کے اسباب اللہ نے رکھے اور تنگی کے بھی اسباب رکھے۔ اسی طرح اگر آپ معنوی رزق کے اوپر آئیں تو معنوی رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زحمت اور کوشش پہ رکھا ہے۔ انسان جتنی زحمت اور کوشش کرے گا اتنا ہی عطا ہوگا، البتہ اس میں بھی وسعت ہے اور اس میں بھی قلت انسان کو ہو سکتی ہے، یعنی روح کی جو نشو و نما ہے اس کا دار مدار انسان کے اپنی نیت اور اس کے عمل کے اوپر ہے۔ جتنی کوشش اور زحمت اور مشقت اٹھائے گا، جیسے آیت کریمہ واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے فقط اتنا ہی پائے گا۔ معنوی رزق میں یہی ہے کہ وہ میراث میں کوئی انسان کو چیز میسر نہیں آتی کہ موروثی طور پہ یہ عمل انسان کو لاحق ہو گیا، دوسروں کا عمل اس کے وجود میں نہیں منتقل ہوتا، لہذا ابتدا یہاں سے ہے۔ ہاں اس کے بعد فضل الہی ہے کہ فضل الہی کی وجہ سے وسعت آ سکتی ہے، فضل الہی کی وجہ سے وہ مشقتوں سے اور دیگر تنگیوں سے نکل سکتا ہے۔ اس لیے پہلی کوشش کیا ہے؟ جہد، یعنی زحمت، سعی۔ قرآن کریم کے یہ کلمات ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جہاد کرے۔ جہاد کہتے ہیں جتنی توان اور طاقت تھی اتنی خرچ کر ڈالی۔ تو اللہ کی راہ میں یہ عمل اس طریقے سے انجام دینا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جیسے بھی آیت میں دیکھا سعی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور پھر وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ اگر تم نیک اعمال انجام دیتے ہو تو اس کی جزا ہے، اس کا شکریہ ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سراہا ہے قرآن کریم میں۔ یہ معنوی رزق تھا، بس معنوی مشیت میں، مادی رزق میں موقوف ہے مادی رزق، مشیت الہی۔ نمبر 2، مشیت الہی کے بعد وسعت کے اور تنگی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں، یعنی ظاہری اسباب بھی بعض اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں کہ ان کو انجام دیں گے وسعت انسان کو آ سکتی ہے۔ معنوی رزق وہ موقوف ہے انسان کے کاملاً عمل کے اوپر، عمل میں کوتاہی، روح کی نشو و نما میں کوتاہی، اور دوسرا اس میں وسعت جو آتی ہے وہ فضل الہی کی وجہ سے آتی ہے، اور جو تنگی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کا اثر مادی رزق کے اوپر بھی ہے، لیکن مادی رزق میں ایک انسان اگر دنیا کے وسائل کو اختیار کرتے ہوئے اچھی تدبیر کرے، اور اچھی تدبیر کے ساتھ ساتھ اس میں غفلت اور نادانی اور سستی سے کام نہ لے، اسراف مثلا نہ کرے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت سے اگر آزمانا ہے تو اس کے لیے ظاہری اسباب بھی ہیں اور اندیکھے اسباب بھی مہیا ہیں، یعنی جہاں سے اسے نئی خبر ہو سکتی ہے کہ رزق آئے گا وہاں سے بھی اسے مادی رزق میسر آ سکتا ہے۔ یہ مسلم غیر مسلم کل تدبیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو مثلا دور دراز کے رشتہ داروں سے وسیع میراث مل جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بہت دل نرم اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کر دیتا ہے، اس کے حالات کو بہتر کر دیا، یا اس کو مثلا پڑھائی کی طرف ایسا لگایا کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں اس نے اچھا پڑھا اور کوئی اس کی فیسیں دیتا رہا، اس کے بعد اچھی جاب کے اوپر لگ گیا، مختلف طرح کی چیزیں۔ لیکن مادی رزق بھی اللہ تعالیٰ فراہم رازق ہے وہ، اس لیے وہ افراد جو اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا ایک مقدمہ اس عنوان سے تھا کہ بطن کو حرام سے کیسے بچائیں، یہاں سے اصل میں بحث ہماری شروع ہوئی۔ یہ تو سابقہ درس کے اختتام پہ جو آپ کی خدمت میں
کچھ نکات ذکر کیے تھے، یہ 5-10 منٹ اس کے خلاصہ ہو گئے کہ رزق ایمان سے اور دقتیں بھی ہیں کہ کسی اور مورد میں انشاءاللہ تعالی پیش کی جائیں گی۔ اس جگہ پہ ہم اس مطلب کو تھوڑا دقت سے دیکھیں کہ عفت و بطن ضروری ہے، کیونکہ دو ہمارے وظائف میں سے ہیں، یہ تقوی کی اعلیٰ سطح پہ انسان کو پہنچاتی ہے۔ ایک ہے عفت و بطن یعنی شکم کو عفیف رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اور ایک ہے شرمگاہ کو پاکیزہ رکھنا۔ اور روایات میں بھی عفت و بطن و عفت و فرج آیا ہے کہ شکم ہی باعث بنتا ہے کہ جو انسان شرمگاہ سے ایک نازیبا یا حرام کی امور کو انجام دے، چونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے انسانی وجود کی کہ اس جگہ پہ اس کا بار بار تذکرہ آئے گا، کیونکہ جب عفت و بطن کا تذکرہ آتا ہے یا عفت و فرج کا تذکرہ آتا ہے تو انسانی نفس کو سمجھنا لازم ہے، اس کی ضروریات کو سمجھنا لازم ہے۔ یعنی یہاں پہ دو نکات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا نکتہ اس امر میں یہ ہے کہ انسان کی ضرورت کو سمجھا جائے۔ نمبر 2، اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے بھی پہلے والا یہ مطلب رکھ لیں تو یہ زیادہ سازگار ہو جائے گا کہ پہلا نکتہ اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں شہوات کے عناصر کو کب ملاحظہ کرتا ہے کہ وہ برانگیختہ ہو رہے ہیں، کب وہ اس کے شہوانی عناصر وہ جاگ رہے ہیں، وہ متحرک ہو رہے ہیں۔ اس اگر عنصر کو سمجھ جائے تو وہ اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر شہوت، غضب اور دیگر عناصر رکھے ہیں تو وہ رکھے اسی لیے کہ اس کو استعمال کرے انسان، وہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھ دی ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھ دی ہے، جیسے آج کے درس میں آپ بعض روایات ملاحظہ کریں گے۔ بس پہلے ہم ابھی آگے وارد ہونے سے پہلے، کیونکہ عفت و بطن و فرج، جس کا بطن محفوظ نہیں رہتا وہ شرمگاہ کے اعتبار سے بھی محفوظ نہیں رہتا، حتیٰ کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس طریقے سے وارد ہوا ہے کہ اگر کسی گھرانے کا مرد وہ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے تو اس گھرانے کی خواتین بھی یہ عمل انجام دیتی ہیں، لازمے کے طور پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے روایات اہل بیت علیہ السلام میں۔ لہذا بہراروی اس طریقے سے پھیلتی ہے، یعنی جو شخص اپنا صحیح مطالعہ نہیں کرتا نفس کا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا صحیح تدبیر اور اہتمام نہیں کرتا، وہ بہراروی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہراروی کہتے اسی کو ہے کہ وہ اپنی زندگی کو منظم نہیں کر پایا۔ لہذا یہاں پہ پہلی چیز ہم اس کو قرار دے دیں کہ نفس کے اندر جو ضرورت ہے وہ کس طریقے سے برانگیختہ ہوتی ہے اور پھر افراد کا شکار ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر اس شعلے کو، اس آگ کو بجھانے کے لیے یا حد اعتدال میں رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ ضرورت پوری کی جائے۔ اگرچہ ضرورت پوری کرنے سے مرض ختم نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے افراد وہ نفسانی طور پہ شہوانی مریض ہوتے ہیں، مثلا انہیں بری چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، نامحرموں کی تصاویر یا ان کے نازیبا اور فحش کلپس دیکھنے کی ایک مرض اور عادت ہے۔ شادی کرنے سے یہ عادت ختم نہیں ہو جاتی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے۔ یہ معاشرے میں عام ہمارے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کی ازدواج یا نکاح کر دیا جائے اس کی عادت ختم ہو جائے گی۔ عادت اس سے نہیں ختم ہوتی، کیونکہ وہ مریض ہے۔ مریض کو طبیب جو ہے وہ علاج کے اعتبار سے نسخہ لکھ کے دے اور اس نسخے کے مطابق وہ بھرپور عمل کرے تو تب اس کے اندر سے وہ مرض ختم ہوگا، وإلا مرض ختم نہیں ہوگا۔ ہم پہلے یہ کوشش کریں گے مرض لگے نہ ہمیں، کیوں ہم مریض ہوئے، کیوں بیمار ہوئے۔ اس لیے آج کے دور میں ایک انسان آرام سے مریض نہیں ہوتا، مریض تب ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کا وہ بہراروی کا بڑے پیمانے پہ شکار ہو گیا۔ لہذا آئے اب ہم اس کو تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، اور علماء اخلاق نے اس پہلو کو بیان کیا، اگرچہ وہ اشارتاً بیان کر کے تیزی سے آگے کتابوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن دروس سننے کا موقع ملے کہ تو اس کی تحلیل وہ دقیق انداز میں کرتے ہیں۔ انسان کے روایات اہل بیت علیہ السلام سے یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اس مجموعے کی جو ابھی بات آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے اس سے متعلق روایات ہم آگے کے دروس میں پڑھیں گے۔ روایات کے مطابق جب انسان کا پیٹ بھرتا ہے، جب انسان کا
پیٹ بھر جاتا ہے. ایک ہے کہ پیٹ کا بھرنا اور ایک ہے اوور ایٹنگ کر لینا، یعنی کچھ زیادہ ہی پیٹ بھر لینا. ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس سے نیچے والے مرحلے میں کہ جب پیٹ بھرتا ہے تو شہوت جاگ جاتی ہے. شہوات کا جاگنا اگر بدن کے نظام کے تحت رکھا جائے، یعنی وہ بیرونی امراض سے وابستہ نہ ہوا جائے. آپ ابھی باڈی کو فقط دیکھیں، انسانی جسم جو ہے اس کی شہوات حقیقت میں کب جاگتی ہیں، یعنی کوئی اس کے پاس مورد موجود نہیں ہے، مثلا کوئی خاتون کا تصور نہیں ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے. پیٹ بھرتا ہے تو شہوات جاگ جاتی ہیں. شہوات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب وہ چاہے گا کہ آرام کرے. جب بھی پیٹ بھرے گا اسے نیند گہری آنے کا احتمال پیدا ہو جائے گا، یا دل چاہے گا کہ وہ لیٹ جائے، بستر کے اوپر لیٹے. جب بھی اس کا پیٹ بھرے گا تو ایک غنودگی یا ایک سستی اس کے بدن پہ طاری ہوگی. جب بھی انسانی وجود میں اس کا پیٹ بھر جائے گا تو انسان اپنے اندر چاہے گا کہ اب وہ بالفرض کوئی جنسی عناصر جو ہے وہ اس کے وجود کے اندر برانگیختہ یا متحرک ہونا شروع ہو جائے. اسی طرح اگر انسان کے وجود کے اندر پیٹ بھر جائے تو وہ اس کے وجود پہ غنودگی اور سستی کے ساتھ ساتھ ایک ڈھیلا پن وجود کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری باڈی کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جسم میں خون کے ذریعے سے سپلائی ہو رہا ہوتا ہے یہ خوراک، تو وہ خوراک جو ہے وہ انسان پہ ایک سستی کو طاری کرتی ہے. لہٰذا یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ پیٹ بھرنے کے نتائج ہیں، ان نتائج کی طرف ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے کہ انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو بدن کے اعتبار سے مختلف انداز کی شہوتیں وہ ایکٹیو اور فعال اور متحرک ہو جاتی ہیں، کیونکہ شہوات وہ پیٹ بھرنے کے اوپر ہی موقوف ہے. نمبر 2، اگر پیٹ بھر جاتا ہے انسان کے وجود میں تو انسان کے وجود میں اگر افراطی اور سرکشی کے عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک انرجی بن گئی ہے، ایک حرارت بن گئی ہے، ایک قوت جنم لے چکی ہے، تو یہ قوت انسانی نفس کو وہ ابھارتی ہے کہ وہ کوئی فعالیت، کوئی تحرک ایجاد کرے غنودگی چھانے کے بعد. یعنی ایک نہ وہ آرام کرتا ہے، ایک نہ وہ ہاضمے کی طرف آتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اب سرکش نفس بننا شروع ہو جاتا ہے. بس پہلی صورت کیا ہے؟ جب پیٹ بھرتے ہیں تو شہوات فعال ہو جاتی ہیں. نمبر 2، جب شہوات فعال ہو جائیں تو نفس اس میں سرکشی کا تقاضا کرتا ہے. مثلا ایک کھانے سے لذت مل رہی ہے تو نفس کہے گا مزید کھاؤ، اچھا ایک اور نوالا اور لے لو اور اس کو تم بھر لو. اور بعض اوقات تو اتنا سرکش ہوتا ہے کہ وہ حریص ہو جاتا ہے. جب حریص ہو جائے تو وہ اپنے کھانے کو بچانا بھی چاہے گا کہ کل بھی یہی لذت میں لوں، جبکہ وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہا کہ یہ لذت اسے بھوک کی وجہ سے عنایت ہوئی تھی، یہ لذت اس کھانے سے فاصلہ پیدا ہونے کی وجہ سے عنایت ہوئی تھی. وہ مسلسل 2-3 دن کھانا کھائے اس کی لذت ختم ہو جائے گی. بہرحال کیونکہ نفس کی جب شہوات ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو عقل کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوچ سمجھ کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اول سستی سے مراد یہ ہے کہ غنودگی ہے اور آرام ہے، نیند ہے، اس کی طرف انسان کی رغبت، اسے ہم ابھی سستی سے تعبیر کر لیتے ہیں. سستی چھا جاتی ہے جب بھی انسانی وجود میں کھانے سے پیٹ بھرے گا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ انسانی وجود میں جب پیٹ بھرے گا تو پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ نفس سرکشی دکھائے گا، وہ سرکش اور بغاوت کا تقاضا کرے گا. مثلا تمسخر اڑانا شروع ہو جائے گا، مذاق آس پاس اڑانا شروع ہو جائے گا، خوشی کا اظہار غیر معمولی طریقے سے کرنا شروع ہو جائے گا. یہ انسانی طبیعت ہے. اس لیے اب یہاں پہ دوسرا امر ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ سرکشی کا تقاضا کرتا ہے. یہاں سے خطرہ شروع ہوتا ہے. اگر وہ سرکشی، چونکہ شہوات کی وجہ سے عقل کے دروازے بہت ضعیف ہو گئے ہیں، عقل جاگتی ہی تب ہے کہ جب ایک نو بھوک کا احساس اندر باقی رہے، عقل توانا جاگی رہے گی. لیکن جب انسان پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ عقل کے دروازوں کو بند کرتا چلا جاتا ہے، مگر یہ کہ کسی نے اپنی زندگی میں اتنی ریاضت کی ہو کہ پیٹ بھرنے کے ساتھ بھی اس کی عقل فعال اور متحرک رہتی ہے. یہ کم افراد ہیں جو مسلسل علم اور تعلیم سے وابستہ رہتے ہیں.
وہ عموماً اس چیز کو اپنی آخری عمر میں یا متوسط عمر میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بھرے پیٹ کے ساتھ بھی ان کی عقل جو ہے وہ فعال چلتی رہتی ہے. ضروری نہیں ہے وہ عالم دین ہی ہو. مثلا ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا پیٹ بھر بھی جائے تب بھی چونکہ اس نے ساری عمر ریاضت ہی اس چیز کی ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی اور فزکس کیمسٹری کی ایکویشنز کے ساتھ لگا رہے، اس کا ذہن اسی طرح سے کام کرتا چلا جائے گا. ان صورتوں کی بات نہیں ہے کہ جن کو ایک ملکہ حاصل ہو گیا، ایک عادی انسان کی صورت میں آپ دیکھیں. لہذا علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کا پیٹ میں لقمے چاہتے ہیں. اب یہ حلال لقموں کی بات ہو رہی ہے، حرام کی تاثیر تو بہت ہی خطرناک ہے. حلال لقمے انسان کے وجود کے اندر جب جائیں گے اور وہ پیٹ بھر جائے، اور اگر اوور ایٹنگ ہو جائے تو پھر تو بہت ہی خطرناک چیز. اگر پیٹ بھر جائے تو اس بھرے پیٹ میں شہوات کا متحرک اور ایکٹیو ہونا یہ طبع انسانی ہے، یعنی انسانی جسم کی ڈیمانڈ ہے. خصوصاً جنسی عناصر ایک جوان میں بہت تیزی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ آرام کی طرف جاتا ہے، بستر کی طرف جاتا ہے. اسے ہم نے سستی کا نام دے دیا. دوسرا وہ بغاوت کو ابھارتا ہے، گناہ کی طرف انسانی نفس کو لے کے جاتا ہے. لہذا خالی پیٹ گناہ کا تصور اتنے آرام سے نہیں ہوتا، یعنی شہوت کی اساس کے اوپر نہیں ہوتا. اس لیے شہوت جو ہے وہ انسان کے وجود کے اندر بغاوت اور سرکشی کو جنم دیتی ہے. لہذا آپ دیکھیں گے خوشی کا اظہار کر رہا ہوگا تو آپے سے باہر آئے گا، کسی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوگا تو متعلق گفتگو کرنے میں حدود کو کراس کرنا چاہ رہا ہوگا. کھانے پینے کی مقدار کے اعتبار سے انداز جو اختیار کر رہا ہوگا وہ افراطی طریقے اختیار کر رہا ہوگا. یہ دو نکات ہمیں جب میسر آ گئے، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان دونوں سے کو کیا کیا جائے. ہم یہاں سے اگر ان دو عناصر کو ہم نے قابو میں کر لیا، یہ خلاصہ ہے، اور بھی چند اس کے جزوی نکات ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گے، لیکن اہم ترین یہ دو نکتے ہیں کہ اول یہ کہ پیٹ بھریں گے، شہوات کا ایکٹیو ہونا. نمبر 2، جب شہوات ایکٹیو ہوں گی تو انسانی نفس وہ سرکش اور بغاوت اور افراط، حد سے تجاوز کرنے کے اوپر ابھارتا ہے. یعنی اسے لذت تب ملتی ہے کہ جب وہ بغاوت اور سرکشی کی طرف آئے. اس لیے نفس میں شدت کے ساتھ ایک سرکشی اور بغاوت ابھرتی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے اس طریقے سے کیا ہے کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو. یعنی وہ جو بھوکا شریف ہے وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہر غلط کام کی طرف آہستہ آہستہ آ جائے گا. اور ایک وہ ہے کہ جو اندر سے نفس سے خبز نفس سوء نفس رکھتا ہے، اندر سے مریض ہے، یعنی اندر سے پست ایک طینت انسان ہے. لیکن وہ کیوں ہمارے سامنے اپنے اس برائی کو، اپنے اس خبز نفس کو اور اپنے اس پست نفس کے آثار کو ظاہر نہیں کر رہا؟ کیونکہ بھوک نے اسے جکڑا ہوا ہے. جب بھوک اس کی ختم ہوتی ہے اور پیٹ بھرتا ہے، اس کے نفس کی سرکشیاں پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے لگتی ہیں. اچھا، اب یہ دو عنصر جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں یہ تو ایک طبیعی سی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسے. خداوند متعال نے جو انسانی خلقت رکھی ہے وہ یہ جو بھی پیٹ بھرے گا اور پیٹ بھرنے کے بعد اس کے اندر یہ تقاضے پیدا ہوں گے کہ ایک سستی چھا جائے گی. سستی کو یہ آپ 3-4 نام دے دیں، غنودگی ہے اور آرام کی طرف اس کا شدید میلان ہے، وہ ٹانگیں لمبی کر کے کمر سیدھی کرنا چاہے گا. اور عین جوانی اوج جوانی ہو تو اس کے اندر شہوانی غریزے فوراً متحرک ہو جائیں گے اور جنسی ایک شدت اس کے وجود میں آہستہ آہستہ جنم لینا شروع ہو جائے گی. لہٰذا اس کو ہم نے سستی کا نام دیا. دوسرا ہمارے پاس کیا مورد آ گیا کہ یہ پھر بغاوت کی طرف نفس کو لے کے جاتا ہے. یعنی نفس اپنے عام حالت میں اس کو رکھیں تو وہ نفس امارہ ابھارتا ہے کہ تم برائی کو انجام دو. کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آئے گی ادھر. اگر کوئی غافل ہے کہتا نہیں یہ تو میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ حتماً یہ غفلت اسے لے بیٹھتی ہے. اچھا، یہ تو طبع انسانی ہے، یہ تو ہماری اس دنیا میں خلقت اس نوعیت کی ہے. کیا کریں ہم اس کو، کس طریقے سے کنٹرول کریں؟
اب اس کے طریقے، مثلا یہ جملہ اب ہمیں اس بات سے سمجھ آئے گا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، ضرورت اپنی پوری کرو، تھوڑی سی بھوک باقی رکھو، نفس تابع رہے گا اس سے۔ نہیں یہ کر پاتے، خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ تو نصیحت اہل بیت علیہ السلام کی، اور جو علماء اخلاق نے بات کی ہیں اس کو ایک ہدایت کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا اس چیز کی توفیق دے کہ ایک بھوک کا احساس رکھ کے ہم اجتناب کر سکیں۔ لوگ عموماً مرض سے بچنے کے لیے کام کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نفس کی سرکشی سے بچنے کے لیے کام نہیں کرتے۔ یہ تعجب کی چیز ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے اس پہ تعجب بھی کیا ہے کہ طبیب کے کہنے کے اوپر وہ بہترین لذیذ چیزیں ترک کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے کہنے کے اوپر حرام چیزوں کو ترک نہیں کرتا۔ یہ انسان کی نادانی اور کم عقلی کے اوپر نشاندہی کرتا ہے۔ خلاصہ کلام، اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ہم نے انہیں دو عنصر کو ابتدا میں کنٹرول کرنا ہے۔ یہ حلال رزق کے بعد کی بات ہے۔ ہاں اس میں ایک اور چیز بھی، اگر نفس کے اندر مرض لگے ہوئے ہیں تو وہ مرض ایک اور آ کے جسے کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل کا کام کرنا، کہ پہلے وہ ایک چیز جل رہی تھی اس کے اوپر تیل چھڑک دے تو وہ بالکل ہی اسے جلا دے گی۔ تو یہاں پہ یہ عادی نفس جو امراض سے خالی نفس ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اگر حرص کا نفس اسے لگا ہوا ہے یا کوئی اسے فحاشی کا ایک مرض لگ چکا ہے، اتنی اس نے اپنی زندگی میں فحاش اعمال انجام دیے ہیں، یا بری زبان اس نے اس قدر استعمال کیا کہ اسے کنٹرول ہی نہیں ہوتی، اگر یہ امراض لگے ہوئے ہیں پھر تو ایک بہت سخت اس کے لیے محاذ نفس کا قائم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نفس کا جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ بھرپور طاقت اور کوشش کے ساتھ انسان کو لے کے جاتا ہے کہ یہ برائی انجام دے دو، اور اس میں اگر مریض بھی ہو تو وہ تو اندر سے ویسے ارادہ اور عزم کو ضعیف کر بیٹھا ہے، اور عقل جو ہے وہ حجاب در حجاب میں چلی جاتی ہے، کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتی ہے، اور مرض لگا ہو تو اور نفس جو ہے وہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ آئے اب ہم علاج کی طرف آئیں کہ اس کو قابو کیسے کریں، کیونکہ علاج امراض کی صورت میں ہے۔ علاج نہ ہو تو ہم نام دیں گے کہ یہ تدبیر ہے، اس نے اپنے نفس کی تدبیر کی، اس نے اپنے نفس کا اہتمام کیا ہے۔ جو زیادہ ہمارے پاس روایات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے، اگرچہ ترتیب سے جو ابھی نقطہ ذکر کیا جا رہا ہے ہم نے جس کو مقدم کیا ہے علماء اخلاق نے اسے بہت آخر میں رکھا تھا، لیکن ہم ایک عام معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف نصیحتوں سے نہیں قابو میں آتا، لہذا اس جگہ پہ انسان کی ضرورت کو، یعنی ترتیب تو ہمارے ہاں مختلف علماء نے مختلف بنائی ہے، لیکن اس ترتیب میں ضرورت انسانی کو پورا کرنا علماء اخلاق نے اس لیے مؤخر رکھا ہے کہ اس کو ایک تو واجب قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اپنے نفس کی اور اپنے بدن کی ضرورت پوری کرے، لہذا یہ طبیعت انسان کی، مرد اور زن دونوں کی یہی حالت ہے۔ پیٹ بھرے گا، مختلف انواع و اقسام کی شہوات ایکٹیو ہوں گی، شہوات جب ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو نفس بغاوت سرکشی کے اوپر انسان کو ابھارتا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے زندگی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو پہلے ضرورت کے تحت دیکھیں۔ اسے گھر میں سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اپنے وجود کے ساتھ جو ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ ہے تدبیر کریں۔ تدبیر کے بعد علاج کی نوبت آتی ہے، اس لیے پہلی تدبیر کی صورت ہے۔ چونکہ یہ تدبیر ہے اس لیے علماء اخلاق نے اس کو اس موضوع کے اندر نہیں رکھا۔ کنٹرول کرنے کی جب بات آئے گی تو علماء اخلاق نے آغاز کیے بھوک سے، بھوک اپنی باقی رکھے۔ جہاں پہ کاملاً بھوک سے چھٹکارا کسی کو دے دیا جائے وہ سرکش پہ سرکش بنتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ مدارس دینی ہو، چاہے وہ عبادات کے جگہ یعنی عابدین کا ایک گروہ ہو، کہیں پہ بھی ہو نفس سرکشی سخت لے کے آتا ہے، لہذا بھوک بھی ہو اور بھوک ختم بھی کی جائے، یعنی پیغام دین کامل اس طرح سے ہوتا ہے، بھوک رہے بھی اور ختم بھی کی جائے۔ جیسے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ بھوکے مومن، یعنی جس کو بھوک ایک وجود رکھتی ہے کسی نفس میں، مومن کو کوئی نفس مومن ہے کہ جو بھوک کا شکار ہے، اگر اس کو کھانا کھلایا جائے بے انتہا اس کا اجر وارد ہوا ہے، بے انتہا اجر
وارد ہوا ہے. ہاں وہ بھوک اب کس وجہ سے ہے، روزہ اس نے رکھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی غنی فقیر کی تقسیم نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ایسے نفس کو کھانا کھلایا جائے کہ جو ابھی بھوک سے ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. بہرحال ہم بھوک کی طرف آئیں گے آگے کے اگلے دروس میں. آج ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ضرورت پہلے پوری کی جائے. ضرورت تدبیر میں ہے. جو اپنی ضرورت کا اہتمام نہیں کرتا وہ گناہ کا شکار ہونے لگ جاتا ہے. اس لیے ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ ثروت مندی اور غنا جو خیر کی طرف لے جائے وہ اس فقر سے بہتر ہے جو گناہ کا شکار کر دے. وإلا روایات میں فقر کو غنا کے اوپر ترجیح دی گئی ہے، سوائے اس مورد میں جہاں پہ فقر سبب بن جائے کفر کا یا فقر سبب بن جائے گناہوں کا، ادھر غنا کو ترجیح دی گئی ہے. دوبارہ جملہ میں تکرار آپ کی خدمت میں کر دوں کیونکہ ہم باب الفقر پڑھیں گے کہ ہمارے اسی باب میں انشاءاللہ تعالی یہ آئے گا کہ فقر کو ترجیح دی گئی ہے ثروت مندی و غنا. غنا اور ثروت مندی سے مال کا ہونا مقصود نہیں ہے، بھرے پیٹ کا ہونا مقصود ہے. یعنی کانوں سے جو اس نے سننی تھی مقدار سن چکا ہے، کانوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آنکھ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، معدے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جنسی پیٹ بھرا ہوا ہے، باتوں کا پیٹ اس کے بھرا ہوا ہے. وہ بھرا پیٹ ہے، اسے کہتے ہیں ملا. جیسے قرآن کریم نے بھی ملا کہا ہے کہ عموماً آپ قرآن کریم میں شاید ایک مورد ہے جہاں پہ ملا وہ حجت خدا و نبی کے ساتھ ہے، بقیہ تمام موارد میں وہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف رہے ہیں. اس لیے معاشروں کے اندر وہ طبقات ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بھرا پیٹ فقط اور فقط کاروباری افراد میں دکھائی دے، جاب پیشہ افراد میں دکھائی دے. طلاب میں بہت سارے ایسے افراد ہیں پیٹ بھرے پیٹ ہیں، یعنی انہیں ہر روز ان کی مقدار جو وہ چاہتے ہیں وہ بھرتی ہیں، ان کی دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، تمنائیں اور خواہشات ہیں اسے وہ پوری اپنے مطابق کرتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بھرا ہوا پیٹ ہے. تو بھرے پیٹ کو آپ غنی کہیں گے، یعنی یہ نفس غنی ہے، بے نیاز ہے، اتنا یہ لے چکا ہے کہ اس کو اور مزید کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے غنا آ جاتا ہے. اور اگر کسی کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ ہر روز اپنے نفس کے تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس اموال اور مادی وسائل مہیا ہیں، یہ دنیاوی طور پہ کہلاتا ہے کہ یہ امیر انسان ہے، یہ ثروت مند اور غنی انسان ہے. اس کے مقابلے میں آتا ہے فقیر. ہم نے فقیر وہ سائل کو اور مانگنے والے کا نام رکھ دیا ہے، لیکن فقیر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہ جو پورا پیٹ نہیں بھرتا، نیاز اور حاجت اور احتیاج اپنے وجود میں باقی رکھتا ہے، یہ عظمت کا حامل ہے. صرف ایک مورد ہے جہاں پہ مذمت کی گئی ہے اور وہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی فقر انسان کو کفر کی طرف یا گناہ کی طرف لے جائے غنا ادھر بہتر ہے. غنا کیا بہتر ہے. البتہ فقر سے مراد اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہونا ہے، انسان کے سامنے فقیر ہونا نہیں ہے. یعنی نفس کو اللہ کی بارگاہ میں قابل احتیاج وہ رکھے. اور غنی بھی وائلا وہ فقیر جو لوگوں سے مستغنی ہے، یہ تو لازم مرحلہ طے کریں، وائلا تقوی الہی اختیار نہیں ہوتا. خیر اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اس مقام پہ ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اول چیز ہے اہتمام کریں، تدبیر کریں، پھر علاج کی طرف آئیں. جو ہم نے تدبیر کرنی ہے، مثلا ہم ایک بچے کو یا گھر میں ایک فرد کو زہد کی طرف راغب کر کے، کیونکہ زہد اسی چیز کا نام ہے، اپنے ضرورت کا لے لیا بقیہ ترک کر دیا. نہیں، وہ اگر اپنے نفس کو بھرنا چاہتا ہے اور اللہ نے اسے رزق دیا، وہ پیٹ بھرے اپنا. اگر وہ دوسری رغبتیں رکھتا ہے، اس رغبتوں کی طرف اسے جانے دیا جائے، گناہ سے معنی بنے، گناہ ہم نہ کرنے دیں. اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے یا اپنے کنبے کے لیے اول چیز یہ ہے کہ ضرورت کو پورا کریں، جو ڈیمانڈ ہے اسے پورا کریں. اب ہم ڈیمانڈ کی طرف آئیں تو یہاں پہ ہمارے مسائل تھوڑے سے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ روٹی کے نوالوں اور غذاؤں کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت کی ہم نے تعین میں اشتباہات زیادہ کی ہیں. معاشرے کی ایک بات کی جا رہی ہے، وَإِلَّا
دین اسلام نے ضرورت کا جب تعین کیا ہے تو وہ اس کے پورے وجود کو مد نظر رکھے. مثلا اب اشتہا ہے کھانے کی تو ہم یہاں پہ کھانے کی اشتہا کے اعتبار سے اہتمام کرنا اپنا وظیفہ سمجھیں گے. جیسے تیسے بھی ہو والدین اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے. اچھا اسی طریقے سے لباس اس کی ضرورت ہے. وہ ایک لباس کو پہننا چاہتا ہے, ممکن ہے کہ بننا سنورنا چاہے, ممکن ہے کہ اپنی پسند کا انتخاب کرنا چاہے, وسعت رزق کے اوپر ہے. اگر اس گھرانے کو وسعت رزق مہیا ہے تو جو گھر کے اندر نان نفقہ مہیا کریں ان کے اوپر لازم ہے کہ اس کی خواہشات کے مطابق اسے وسعت رزق کے ہمراہ اس کو یہ اموال یا وسائل مہیا کریں کہ وہ اپنی من پسند کا لباس مہیا کر سکیں. اگر نہیں ہے ان کے پاس اتنی وسعت رزق تو جتنی ہے اتنی وہ دے گا. بہرحال لباس ایک ضرورت انسانی میں سے ہے. اسی طریقے سے مکان جگہ وہ انسان کی ضرورت میں سے ہے. اس کا بھی ہم حق دیتے ہیں کہ ہاں وسائل کے مطابق ہر کوئی بہترین رہائش اور بہترین اپنی آرام دہ چیزوں کا اہتمام کرتا ہے. انہی میں سے ایک چیز آ جاتی ہے کہ انسان ہر روز بہترین غذائیں کھائیں, کیونکہ نفس تو یہی کہتا ہے کہ بہترین غذائیں کھائیں. ہاں اگر وہ یہ استطاعت رکھتے ہیں, اب یہ ضرورت کے تحت تو پورا ہو گیا, اب ضرورت سے زائد کی طرف آ جائیں. اگر ضرورت سے زائد اہتمام ایک کنبے کے اندر افراد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کی خواہشات کے مطابق, کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ وسعت مال دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ رزق میں ان کے لیے وسیع رزق مہیا کر رہا ہے. یہاں پر بھی دین یہ کہتا ہے کہ اہل و عیال کو اگر وہ ضرورت سے بڑھ کر اپنے لیے اب پیٹ بھرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مہیا کرو. بعض اوقات اس سے بھی اوپر جاتے ہیں, اسراف کرنے لگ جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں فضول خرچی. ادھر ہاتھ روک لینے کا حکم ہے, فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے پیٹ بھرنا اور جی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اور بہتر طور پہ کر لو, لیکن اسراف کی نوعیت آ جائے, اسراف کی نوعیت نہیں آنی چاہیے. اب اسراف کی طرف ہماری بحث نکل جائے تو اور طولانی ہو جائے گا, لیکن اس کو خود دیکھیں کیونکہ ہر چیز میں اسراف ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. یعنی بالفرض اگر ایک بندے کی ڈیمانڈ ہے 3 لباس تو اس کا جی یہی کرے گا کہ میں تینوں من پسند لباس ہوں, لیکن وہ اپنی ڈیمانڈ سے اوپر مثلا 5 یا 10 لباس کا انتخاب کرتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ بقیہ 2 کو اس نے نہیں پہننا یا بقیہ لباس نہیں پہنے, صرف 3 ہی استعمال کرنے ہیں. تو بقیہ کا جو استعمال ہے یہ اسراف کے لائق. مثلا کھانا من پسند کا کھائے, اگر وہ مثلا 1 پلیٹ نہیں 2 یا 3 پلیٹیں کھانے کا جی کر رہا ہے 3 پلیٹیں کھا لے, کیونکہ جتنا کھائے گا وہ اسراف شمار نہیں ہوتا. جو بچ جائے گا کھانے میں وہ اسراف ہے. لہذا اگر ایسی ڈشیں منگواتا ہے چک کے چھوڑ دی, یہ اسراف ہے, یہ گناہ ہے, حرام کے دائرے میں آ جائے گا, حساب کتاب بھیجا انسان کے پر آ جائے گا. لہذا اول آگی ضرورت. لیکن یہاں پہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور کہتے ہیں صبر کرو, اور وہ ہے کہ انسان کے وجود میں جو جنسی غریزے موجود ہیں وہ اس کے تقاضوں کے تحت اس کی ضرورت پوری کی جائے, یعنی ازدواج کیا جائے. اب ازدواج کے حوالے سے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلے کماؤ, پہلے تم وسعت رزق لے کے آؤ, پہلے فلاں کرو, پہلے فلاں کرو. تو پورے تمام شہوات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے قوی حص جو انسان کے وجود میں رکھی ہے وہ یہی ہے, شہوانی اور جنسی شہوت ہے. اب ہمارا معاشرہ آج کے دور میں ایسا بن چکا ہے کہ جنسی شہوات کو ابھارنے کے اسباب چاروں طرف سے مہیا ہیں. مثلا سوشل میڈیا الگ ہے, الیکٹرانک میڈیا ہمارے پاس الگ ہے, پرنٹ میڈیا موجود ہے, اسکول کالجز یونیورسٹیز کا ماحول ہے, دفتروں کا ماحول ہے, محلے جو ہمارے بنے ہوئے ہیں, دوستیاں آپس میں ہیں. اچھا اسی طریقے سے پھر غذاؤں کی طرف آ جائیں, یہ تو سوشل ہمارا ایک پہلو ہو گیا. غذائیں اس طریقے سے ہیں کہ جو انسانی وجود کے اندر کیمیکلز آ کے ان عناصر کو ابھارتے ہیں. دوسری طرف سے حلال طریقے رسم و رواج کی نظر کر دیے گئے, اس لیے وہ پورے نہیں ہوتے, اور حرام طریقے وہ انتہائی سستے کر دیے گئے کہ غریب اور فقیر بھی اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے, صرف امیر انسان نہیں. اب یہ اگر ایسی صورتحال ہو اور اس جگہ پہ اپنے معاشرتی رسم و رواج اور طور طریقوں کے مطابق اس بندے کو صبر کا درس دیں, وہ تو اس کا شکار ہو جائے گا, کیسے وہ بچے گا.
آج کے تازہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو بچنا بہت ہی مشکل ہے کہ ایک عفیف اور پاکیزہ انسان وہ رہ جائے، محفوظ رہ جائے، بہت مشکل ہے۔ لہذا یہ شکم سے اس کے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کی انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں کنیزوں کا بھی ایک رواج تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا اور مثبت پہلو ہے ختم ہونا، لیکن ازدواج کے ساتھ ساتھ کنیز دوسرا طریقہ کار تھا جو جنسی خواہشات کے پورا کرنے میں آسانی کا باعث تھا۔ ازدواج بھی دو طرح کے رکھے، دائمی اور غیر دائمی۔ غیر دائمی کو بالکل ہی ریجیکٹ قرار دے دیا گیا اور کوئی ابھی تصور بھی اس کا ایک شریف انسان نہیں سمجھتا۔ دائمی نکاح میں بھی جو صورتحال ہے وہ رسم و رواج اور ہم کوف اور طرح طرح کے ناموں سے اپنے معیارات لے کے آئے ہوئے ہیں اور وہ پھر ایک مشکل کھڑی کر دیتے ہیں۔ مثلا مال اور کمائی کی اساس کے اوپر ازدواج وہ سخت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکی کی رضامندی اور لڑکے کی رضامندی ہونی چاہیے۔ مثلا ممکن ہے کہ ہم سارے فلسفے ایک خاتون کو بیان کریں لیکن وہ خاتون کہیں گی میں تو اسی سے ازدواج کروں گی جو اتنی مجھے سہولت زندگی دے سکے، یہ اس کی طرف سے تقاضا صحیح ہے، لیکن جو ولی کے اعتبار سے ہے جو نان نفقہ چلا رہا ہے اس کو آسان ازدواج کے طور طریقوں کو ایجاد کرنا چاہیے۔ جیسا اس کو کہتے ہیں پہلی چیز کہ اگر ہم نے ضرورت اس کی پوری نہ کی تو وہ ہماری فقط ہم خود اپنے وجود میں دیکھتے ہیں کہ یہ معلومات کا ہونا ہمیں گناہوں سے نہیں بچاتا، ہمیں اور اضطراب میں ڈال دے گا کہ گناہ بھی سرزد ہوا، ادھر سے یہ بھی قلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، امام معصوم کی اطاعت نہیں کی، مخالفت دین کی کر لی ہے، گناہ انجام پا گیا ہے۔ عجیب و غریب سا ایک اضطراب محسوس ہوگا جو ایک دینی سوچ رکھنے والے افراد ہیں، لیکن یہاں پہ وہ عقل مندی یہ نہیں کر رہا کہ اپنی ضرورت بھرپور طریقے سے پوری کرے، آشکار کرے کہ میری یہ ضرورت ہے، میں گناہ کا شکار ہو رہا ہوں۔ مثلا ازدواج مستحب ہے لیکن گناہ کا خدشہ ہو تو شرعاً واجب ہے۔ جیسے وہ یہ کہ نہیں میں مثل فرشتہ ہوں، مجھے اس سارے ماحول میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کوئی میرے انگیزے نہیں بھڑکتے، کوئی گناہ کا اندیشہ نہیں ہے، وہ غافل ہے، وہ اس کا شکار اندر سے ہوتا جا رہا ہے مسلسل، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اندر مریض بن جاتا ہے یا مجرم بن جاتا ہے اور اب برملا ایک بڑا جرم اس سے انجام پا گیا اور پوری دنیا حیران پریشان ہے کہ یہ تو بہت ایک شریف اور دیندار اور اس طرح سے انسان تھا، اس سے کیسے یہ گناہ انجام پا گیا۔ اس نے نفس سے دھوکہ کھایا، اپنے نفس سے اس نے دھوکہ کھایا۔ آئے اب ہم اس ضمن میں چند احادیث مطالعہ کرتے ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے آئی ہیں کہ ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حدیث میں آپ کی خدمت میں وہ بیان کروں کہ جس میں کسب کرنے یعنی کمانے کے جو ہدف ہے وہ ہدف ہی اصل یہی ہے کہ ضرورت پوری ہو، ضرورت پوری ہوگی تو شکم حرام سے بچے گا اور شرمگاہ بھی حرام سے بچے گی۔ ضرورت پوری نہیں ہے تو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوی ترین عنصر یہ دو رکھے ہیں، ایک بھوک رکھی ہے یعنی کھانا کھائے کسی طرح وہ بھوک اپنی مٹائے، کیونکہ اس کے تو سارے آپ کہہ لیں کہ بدن کے سارے بلب آف ہوئے پڑے ہیں، ان کے اندر کرنٹ دوڑے گا تو وہ جلیں گے اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اب نہیں کچھ کھا رہا تو اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے، یعنی آنکھ نے بھی کام تب بھی کرنا ہے جب اسے غذا پہنچے، کان نے بھی تب بھی کام کرنا ہے جب اس کو غذا پہنچے، پاؤں نے بھی ہاتھوں نے بھی سب چیزوں نے کام ہی تب کرنا ہے جب غذا پہنچے۔ لہذا بھوک اور شہوت یعنی جنسی شہوت یہ دو سب سے قوی غریزے ہیں اور ان دو میں بھی ٹکراؤ ہو تو جنسی شہوت اس سے قوی غریزہ ہے، اور انہی دو کو عفت البطن والفرج کے عنوان سے روایات نے ذکر کیا ہے، اور ان کو محفوظ کرنے میں سب سے مہم ترین چیز کیا ہے؟ آپ ضرورت کو پورا کریں۔ اگر ہم اپنی ضرورت کو ان دو چیزوں میں پورا نہیں کریں گے تو انسان وہ گمراہ کن راہوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد بھی مرحلے ہیں، ضرورت پوری ہو جائے تو کیا مشکل پیش نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ بغاوت تو اپنی جگہ باقی ہے نا، کیونکہ پیٹ بھرا ہے تو شہوات اپنی جگہ ایکٹیو ہو گئی، کیونکہ اشتہا ہو تو کھا پی سکتا ہے، اشتہا ہو تو جنسی عمل انجام دے سکتا ہے، اور اس کے بھی اہداف ہیں، قوت مثلا بدن کی قوت کس کے اوپر، بدن کی زندگی کس پر موقوف ہے، وہ خوراک پہ، کسی کا کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا،
یہ مریض شمار ہوتا ہے، طبیب پھر اسے ڈرپ پہ لگا کے دیتے ہیں یا کوئی مسائل پیش آ جائیں کیونکہ بدن ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جنسی خواہش انسان کے وجود میں ختم ہو جائے تو قرۃ ارض وہ خالی ہو جائے گا۔ جیسا بھی غرب اسی بیماری کا شکار ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے زمین کے خطوں کے اوپر انہوں نے ممالک بنائے ہوئے ہیں لیکن آبادیاں ہیں ہی نہیں۔ باہر سے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں نے 70% 60% اس طرح سے فگرز کے ساتھ آبادیوں کو وہاں پہ برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑے آرام سے وہ نیشنلٹی ادھر چند سالوں کے دوران میں ہی اسے دے دیتے ہیں تاکہ ان کا ملک آباد رہے اور چلتا رہے۔ تو تولید نسل نہیں ہوگی تو زمین خالی ہو جائے گی۔ اس لیے انسانی نسل کی بقا کے لیے جنسی غریزے کو سب سے قوی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ یہ حکمت روایات میں وارد ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بدن کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کے لیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وجود میں بھوک اور اچھی غذاؤں کی طرف رغبت جو ہے وہ شدت کے ساتھ ایجاد کی گئی ہے۔ اب یہ شہوات جو ہیں اس مقدار میں تو جب یہ جاگتی ہیں تو انسان ان کی طرف بڑھتا ہے۔ بھوک کا شدید احساس ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ جب میں نے کھا لیا غذا تو اب اندر بہت سارے انگیزے میرے اندر جنم لے گئے، جو ابھی عرض کیا کہ سستی چاہتی ہے، آرام کا دل چاہتا ہے، جنسی لذت حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، خوشی کا عجیب و غریب احساس کرنے لگتا ہے، پھر بغاوت پہ بغاوت اجاگر ہوتی جاتی ہے۔ بغاوت کو قابو کرنے کے طریقے ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی پہلے عنصر کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ضرورت پوری کریں ہم اپنی۔ جب اس کے اندر یہ ڈیمانڈ موجود ہے تو ہاں اب جب ضرورت پوری کریں گے تو نفس بغاوت پر ابھر رہا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ یہاں سے علاج علم اخلاق یہاں سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ضرورت کے تحت تو ہر کوئی اپنے طور پہ ہاتھ پاؤں چلا ہی رہا ہے۔ اس لیے ازدواج حل کے طور پہ نہیں ہے، ازدواج حل نہیں ہے، ازدواج جو ہے وہ انسانی ضرورت ہے۔ ضرورت پوری ہوگی تو وہ جی سکے گا۔ اب جب بھی ضرورت پوری انسان کے بدن کے اندر ہو جائے تو وہ بغاوت کے اوپر تو اسے ابھارتی ہے، اور اگر مرض لگے ہو تو وہ سرکشی اور قوی ہوتی ہے، مجرم ہے اندر سے انسان۔ تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ دین اسلام نے کمانے کا جو ہدف رکھا ہے، کیوں انسان کمائے، کیوں انسان کسب معاش کرے، تو اس کا بنیادی ہدف دین اسلام نے یہ نہیں رکھا کہ عیش پسند زندگی بسر کرو، یعنی خوب شہوات کو تم اپنے وجود میں پورا کرو اور اندر سے ایک بھرپور طریقے سے حیوان انسان بن جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے کسب معاش نہیں قرار دیا۔ کسب معاش کا سبب کیا ہے؟ آئے روایات سے آج ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ کسب معاش کے یعنی نچوڑ یہی ہے کہ آپ اپنی اور اپنے خانوادے کی اول ضرورت پوری کریں اور دوسروں کی محتاجی سے بچائیں۔ وہ دوسروں کا فقیر نہ بنے، اللہ کا فقیر بن جائے، یعنی اللہ کی محتاجی کو احساس کرے لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، دوسروں سے بے نیاز کرے۔ یہ دو اہم اہداف ہیں۔ اب روایات ہم اس موضوع کے اوپر آئیں تیزی سے دیکھتے ہیں۔ الکافی میں روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ، کہ تمہاری جو ہونا یہ چاہیے، لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ، معاش کے مسئلے میں، کمائی کے مسئلے میں تمہارا طلب کرنا لازم ہے کہ فوق کسب المضيع، کہ جو ضائع کرنے والا چیزوں کو ہے، یعنی تنگ معاش نہ ہو، کھلی معاش تمہارے پاس آئے، یعنی وسیع مال تمہارے پاس آئے، وسعت مال کی طرف آؤ، یعنی نہ ایسا ہو کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس اموال آئے ہیں اس نے ضائع کر دیا۔ کسب المضيع یعنی ضائع کرنے والا تمہیں کسب نہیں ہونا چاہیے کہ یا تم یعنی اس لیے کما رہے ہو کہ وسعت مال آئے اور تم اسراف کرو اور اسے اڑاؤ، نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَدُونَ طَلَبِ الْحَرِيصِ الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنَّ إِلَيْهَا، اور نہ ہی اس حریص کی مانند ہونا چاہیے کہ جو دنیا کو سمیٹنا چاہتا ہے اور دنیا پر مطمئن ہے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ تم کو کہ یار آج کا کھانا آ گیا ہے، اب اور پیسہ آ رہا ہے، کہتے نہیں لے جاؤ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ پیسے کو ضائع نہ کرو، آ رہا ہے آنے دو، اسے تمہارے پاس پہنچ رہا ہے اس کو حاصل کرو تاکہ تدبیر اچھی کر سکو، اللہ کی راہ میں صدقات دے سکو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکو۔ کئی افراد تک
تمہیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے رزق پہنچانے کا۔ تو خلاصہ کلام کہ کسب المضیع بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے مال کو ضائع کریں، چاہیے ہی نہیں ہے، نظر انداز کر دے، اہمیت ہی نہ دے۔ لیکن حریص بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارا ہی سمیٹے حرص کی وجہ سے۔ حرص کی وجہ سے مال، اکثر مال یا جمع مال حرص کی وجہ سے اگر کرے اس کی شدید مذمت ہے، جیسے کہ سورہ ہمزہ میں ہے کہ خیال انسان اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ اسے خالد رکھے گا، ہمیشگی رکھے گا۔ تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اسی سورہ میں حطمہ، یہ آگے حطمہ میں چلائے جائیں گے۔ جو حرص سے مال رکھتا ہے اور حریص ہے مال کا، دنیا پر مطمئن ہے، مال لے کے دنیا میں مطمئن ہونا چاہتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اس کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ ایسا مال سے بے نیازی دکھائے کہ وہ مال ہی ضائع ہونے لگ جائے، دوسرے آ کے اس کی زمینوں پہ قبضے کر گئے، دوسرے آ کے اس کے اموال لے گئے، خود اور اپنے اہل و عیال کو وسعت ہی نہیں دے سکے، تدبیر ہی نہیں کر سکا، اس کی بھی نفی کی گئی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَنزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْمُنصِفِ الْمُتَعَفِّفِ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو جب نیچے لے کے آنا ہے، تم نے مال کے اموال میں اپنے آپ کو نیچے لے کے آنا ہے، تو تم نے انصاف پسند اور عفیف کی منزل کے اوپر اتارنا ہے۔ عفیف ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کو پورا کر کے حرام سے اجتناب کرتا ہے، کہ ہم پیچھے مطلب پڑھ چکے ہیں کہ حرام سے وہ بچے، حرام سے اپنے آپ کو وہ نجات دے، بچائے۔ لہذا منصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواہن الضعیف، بس عفیف ہوا ہے کہ لے لیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو حرام سے اس نے بچایا، یعنی اختیار رکھتا ہے، صاحب اختیار ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جب اتارو تو اس منزل کے اوپر حتماً رکھو کہ تم صاحب اختیار ہو اور قدرت سے اپنے مال کو خود خرچ کرنے والے ہو۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بلند رکھو، یہاں پہ نیچے لانا ہے، کیونکہ مال تو بغاوت کی طرف ابھارتا ہے، مال آتا ہے تو شہوات کی طرف ابھارتا ہے، سرکشی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو ادھر مال آئے تو عفیف بن جاؤ، عفت کے دائرے میں اپنے آپ کو لے کے آؤ، یعنی نیچے اتارو، خواہشات کو دباؤ، نفس کی سرکشی کو انسان دبائے، دوسروں پہ خرچ کرے، کیونکہ مال آتا ہے تو تقاضا ہی نفس میں یہ ابھارتا ہے کہ دیکھو یہ تو جا رہا ہے تمہارے ہاتھ سے، یہ تو چلا گیا، وہ اس طریقے سے مال لے جاتا ہے، وہ اس طرح سے لے جاتا ہے، وہ تو تم پہ خرچ ہی نہیں کرتا، کئی چیزیں ہیں۔ تو ادھر عفیف بن جائے، نہ دوسروں کا حق روک کے بیٹھے اور نہ ہی ایسا ہو کہ مانگنے کی نوبت پہ آئے، نہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ لہذا تم نے جب مال آئے تو مال بہت زیادہ سرکشی لے کے آتا ہے، بہت زیادہ بغاوت لے کے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہی سب سے زیادہ قیمتی رکھی ہیں۔ مال قیمتی رکھا ہے کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے ہمراہ انسان کے پاس آ سکتی ہیں اگر صحت اور سلامتی ہے۔ اس سے بھی قیمتی چیز علم رکھا ہے، کیونکہ علم عزت بھی لے کے آتا ہے، احترام بھی لے کے آتا ہے، بڑائی بھی اس کے اوپر لے کے آتا ہے، مقام کے اعتبار سے بھی فوقیت لے کے آتا ہے۔ لہذا علم بھی انسان کے وجود میں سرکشی اور بغاوت اور غرور تکبر پیدا کرتا ہے۔ دونوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، دونوں پاس آئے تو، یعنی علم بھی دعوے کراتا ہے، مال بھی دعوے کراتا ہے۔ ادھر روایت کہہ رہی ہے کہ اپنے نفس کو نیچے اتارو، تکبر سے نیچے اتارو، غرور سے نیچے اتارو، عجب اور خود پسندی سے نیچے سے لے کے آؤ، حرص سے اور بخل سے اس کو تم نیچے لے کے آؤ اور عفیف بن جاؤ، عفت کے دائر میں نفس کو اپنے رکھو۔ دوسری طرف کیا کہا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو وَتَرْفَعُ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو اوپر کرو، مال کے اعتبار سے اٹھاؤ، عن منزلۃ الواہن الضعیف، ایک کمزور اور لاچار انسان کی صورت بنا اختیار کرو مال کے اعتبار سے، یعنی وہ اپنا اہتمام ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ مال سے اتنی بے نیازی، اب دوسروں کا وہ فقیر بن گیا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بن گیا، یہ بھی نہیں۔ عن منزلۃ الواہن الضعیف وتکتسب ما لا بد منہ، تمہارے لیے ان سے اتنا کمانا لازم ہے کہ ضعف سے نکل آؤ، محتاجی سے نکل آؤ، اتنا لازم ہے تمہارے لیے۔ ان الذین اعطوا المال، اب امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں مال عطا کیا جاتا ہے، ثم لم یشکروا لا مال لهم، پھر وہ شکر اللہ کا نہیں کرتے تو گویا ان کو کوئی مال نہیں دیا گیا،
کیونکہ یہ تو سب سے خسارے کا سودا ہو گیا کہ دنیا میں مال دیا لیکن وہ تھا ہی وقتی، اور وہ اس کی زینت اور اس کے جال میں اس طرح گرفتار ہوا کہ پوری آخرت کو برباد کر بیٹھا۔ شکر کے معنی میں یہ ہے کہ مال کو اگر حرام میں استعمال نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ آپ کے پاس ایک روایت آئی، اس میں آپ نے واضح طور پہ دیکھا کہ اہداف بیان کی گئے، حتیٰ کہ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، اور دلچسپ روایت ہے کہ مال 100% قابل مذمت چیز نہیں ہے، اس حوالے سے کہ روایت کے جو خلاصہ کلام ہے کہ امام صادق علیہ السلام پسند فرماتے تھے کہ ان کے پاس کثیر مال آتا تھا تو وہ پسند فرماتے تھے، اس لیے ایک صحابی ان کے پاس آئے، امام علیہ السلام نے ان کو اموال دیے کہ جاؤ اس سے کماؤ، تو اس کمائی سے جو حصہ بنے وہ میرے لیے میرا حصہ لے آنا۔ تو اس نے کمایا، جو حصہ بنا تو وہ اچھا خاصا دیناروں میں تھا، یعنی آپ کہیں کہ آج کے دور میں کروڑوں میں تھا۔ تو امام اور راوی کے الفاظ شدید خوشی کا اظہار کیا۔ پھر امام نے فرمایا یہ حرص کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اگر مال آ رہا ہے تو وہ مال سے تدبیر فرماتے تھے، تو اس لیے ایک خوشی کا اظہار کیا کہ اسے تدبیر فرما سکے۔ پھر امام نے تدبیر کی اس کی، مضاربے کے عنوان سے وہ حدیث شیخ الریاملی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل الشیعہ میں لکھی ہے، اور جب وہ فرد اس دنیا سے انتقال کر گیا تو اب امام نے حصہ اس سے اپنا لیا نہیں تھا، اسی کے پاس رکھا، لیکن بتایا کہ آپ کا اتنا حصہ میرے پاس ہے، یعنی اتنا کروڑوں کا مال میرے پاس ہے۔ تو امام بڑے اس سے خوش ہوئے اور شدید خوشی کا اظہار بھی کیا، اور امام نے پھر اس کو وصیت کی تھی کہ یہ سارا کا سارا میرا مال یہ میرے ان 2 صحابی کے حوالے کر دینا، عمر بن یزید رضی اللہ عنہ اور صفوان بن یحییٰ، ان 2 کو تم دے دینا، یہ پھر اس سے آگے تجارت کریں گے، پھر وہ جو تجارت کریں اس میں بھی میرا حصہ رکھنا۔ اسے مضاربے کے عنوان سے انہوں نے ذکر کیا۔ بہرحال یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ حرص کے عنوان سے مال کو جمع کرنا، بخل کے عنوان سے، لالچ اور بخل 2 الگ الگ امراض ہیں۔ حریص اور بخیل، جو اموال میں حرص کا مرض اور بخل کا مرض یا اسراف کا یا تبذیر کا جو مرض لگ جاتا ہے، ان کی نفی کی گئی ہے۔ وَإِلَّا اموال آئیں تو اقتصاد کھڑا ہوتا ہے، اقتصاد قائم ہو تو ایک معاشرہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ چل پھر سکتا ہے۔ گھرانے بھی اسی طریقے سے ہیں، گھرانوں کے اندر اتنا مال آئے کہ اپنی محتاجی کو دور کریں، عزت اور رونق کو حاصل کریں، اور پھر وہ اللہ کے دین کے اوپر اسے یا خدمت خلق کے اوپر خرچ کریں۔ آگے آپ احادیث کو دیکھیں کہ امام علیہ السلام کے پاس مختلف افراد آیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، خنیس تو کہ میرے والد گرامی نے یہ بات مجھے بیان کی ہے کہ خنیس جو ہے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ شخص نے ان کے ہاتھ بھیجا تھا یا اپنا سوال اس طریقے سے پیش کیا، ہر 2 استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن خنیس نے یہ کہا کہ سأل ابو عبداللہ عن رجل، امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص کے متعلق سوال کیا، وَأَنَا عِنْدَهُ، اور میں اس کے پاس رہا کرتا تھا۔ تو یہ والی روایت ہمارے موضوع سے نہیں تھی، دوسری روایت تھی کہ اس روایت کو، یہ روایت کا مضمون اس سے جدا ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، وَإِلَّا اس کو بھی پڑھ لیتے تو بہت بہترین تھا۔ ہاں یہ روایت ہے صحیح سند اور معتبر احادیث میں سے، عبداللہ بن ابی یعفور سے ہے، تاکہ اس سے ہم یہ معنی جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس کی دلیل ہمارے پاس کامل ہو جائے کہ ضرورت کو پورا کیا جائے، اور ضرورت کو پورا کرنے ہی کے لیے اول کسب معاش ہے کہ عبداللہ ابن ابی یعفور رضی اللہ عنہ وہ ذکر کرتے ہیں، الکافی کی یہ صحیح سند روایات میں شمار ہوتی ہے کہ قال رجل لابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص آیا، امام صادق علیہ السلام سے اس نے کہا واللہ ان لنطلب الدنیا ونحب ان تؤتاها، کہ ہم تو دنیا دار ہو گئے، دنیا ہی کو طلب کرتے رہتے ہیں اور دنیا کی طرف ہی چاہتے ہیں کہ بھاگ دوڑ کریں، صبح و شام کمائی اور اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتے ہم۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تحب ان تصنع بها ماذا،
تم یہ دنیا لے کے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، تو دنیا لے کے تم کیا انجام دینا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ قال اعود بها على نفسی وعیالی، کہ میں اس دنیا کو لے کے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کی طرف لوٹتا ہوں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، وَأَصِلُ بِهَا، اور اسی مال دنیا کے ذریعے سے صلہ رحمی پوری کرتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے ملنا ملانا، ان کے مثلا کھانے وغیرہ کا اہتمام، ہدیہ اور تحفے انہیں دینا، آنے جانے کا اہتمام، یہ سارے مالیات چاہتا ہے۔ تو اصل بہا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ان اموال کے ساتھ انجام دیتا ہوں، وَأَتَصَدَّقُ بِهَا، اور اللہ کی بارگاہ میں راہ میں خرچ کرتا ہوں ان اموال کے ساتھ، وَأَحُجُّ وَأَعْتَمِرُ، اور حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ساری اپنی ضروریات کی طرف اشارہ کیا اس نے، کہ کنبے کی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں، اپنی خود شخصی ضروریات بھی اس مال سے پوری کرتا ہوں جو میں کماتا ہوں۔ نمبر 2، اپنے کنبے اور اہل و عیال یعنی پورے خاندان کے ساتھ جو ضرورت کسی کی بنتی ہے اسے دیتا ہوں، مریض کے اوپر خرچ کرتا ہوں، ملنے ملانے میں جو تحفے تحائف ہیں، یا کوئی مہمان آتا ہے اپنے رشتہ داروں میں ان کے لیے اچھے کھانے وغیرہ کا اہتمام، صلہ رحمی انجام دیتا ہوں۔ اور کیا ہے؟ عبادات، کیونکہ حج پیسہ چاہتی ہے، عمرہ زیارات وہ پیسہ طلب چیز ہے، پیسہ ہوگا تو عمرہ زیارات اور حج ہو سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا لیس ھذا طلب الدنیا، یہ تو دنیا کو طلب کرنا نہیں ہے، ھذا طلب الاخرہ، یہ تو آخرت کو تم طلب کر رہے ہو۔ ملاحظہ آپ نے کیا کہ اس میں کیا کس طریقے سے ضرورت کے تحت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہ آخرت کو طلب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت الکافی میں ہی ہے کہ عمر بن جمع ذکر کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا خیر فی من لا يحب جمع المال من حلال، کہ کوئی خیر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مال کو جمع کرنا پسند نہیں کرتا، حلال طریقے سے مال کو جمع کرنا پسند نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوچیں گے مال کو جمع کس لیے کیا جائے، تو امام آگے فرماتے ہیں یکف بہ وجہہ، کہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی طرف بڑھنے سے رک جائے۔ ہوتا ہے نا کہ امیر کبیر آ گئے تو کیونکہ ان سے اموال آئیں گے تو یہ مکمل طور پہ اس کے سامنے ایک اپنے آپ کو کامل جھکی ہوئی شخصیت پیش کرتا ہے، جسے ہم چاپلوسی کہتے ہیں، یا اس کے دباؤ میں ایک قسم کا آ جاتا ہے۔ نہیں، یکف بہ وجہہ، وہ ان طرح کے امیروں کی طرف میلان تاکہ ان سے چیزیں اپنی شخصی زندگی کے لیے لے لے، لوگوں کی طرف محتاجی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ اس لیے مال کو جمع کر رہا ہے۔ وَيَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ، اپنے قرض کو اس کے ذریعے اتارنا چاہتا ہے۔ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی اس مال کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان مقاصد کے لیے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو لوگوں کی محتاجی سے بچائے، صلہ رحمی کو پورا کرے اور اپنے قرضوں کو ادا کرے، اس لیے وہ مال کو جمع کرتا ہے، تو یہ بہترین چیز ہے۔ اگر کوئی مال نہیں جمع کرتا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے ان مقاصد کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے کافی میں وارد ہوئی ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا گیا، قیل لہ، کہ ما بال اصحاب عیسیٰ، کہ کیوں اصحاب عیسیٰ کے بارے میں ہم سنتے ہیں یمشون علی الماء، پانی پہ چلتے تھے، ولیس ذالک فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ بھی پانی پہ چلا کرتے تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اصحاب عیسیٰ کفل معاش، عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی کفایت اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی، وہ کمانے کے لیے نہیں نکلتے تھے، یعنی ان کے لیے کمائی لازم نہیں تھی، ان کے لیے معاہدہ نازل ہو جاتا تھا، ان کے لیے اہتمام اللہ تعالیٰ فرما دیتا تھا، اور وہ بہت قلیل کے اوپر گزارا کر لیتے، خشک روٹیوں کے اوپر گزارا کر لیتے تھے، کیونکہ رہبانیت اس دور میں تھی تو شادیاں نہیں کرتے تھے، خشک روٹی پہ گزارا کر لیتے، کھانے والی گھاس پھوس جو ہے یا پتے ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں ان پتوں پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔
وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اسی طرح ان کی امت بھی ہے، ابتلوا بالمعاش، وہ معاش میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب معاش میں؟ یعنی وہ اپنی عبادتوں سے جن مراتب پہ پہنچتے تھے یہ کسب معاش کر کے ان مراتب کی پر پہنچیں گے، اگر دیگر احادیث سے ہم استفادہ کریں۔ ابتلوا بالمعاش، انہیں معاش کی آزمائش میں گرفتار کیا گیا ہے، اس لیے یہ آزمائشیں معاش کو اختیار کریں گے، اپنے مسائل حل کریں گے اور اپنی ضروریات پوری کریں گے، اور اس کسب معاش میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات اور مدارج اور مراتب اپنے قرب کے قرار دیے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیونکہ روایات کثیر ہیں رزق کے حوالے سے، موضوع ہمارا رزق نہیں تھا، یہ پہلو سمجھنا ضروری تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے، عبادات کے لیے، صلہ رحمی کے لیے اور لوگوں سے استغنا اور بے نیاز ہونے کے لیے کمائی کرنا لازم ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسب معاش نہیں کرتا، عفت و بطن اسے حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ لقمے ممکن ہے کوئی کہے کہ میں تو لوگوں سے حرام چوری کر کے تھوڑی کھا رہا ہوں، خیانت سے تھوڑی کھا رہا ہوں، لیکن یہاں پہ مانگ کے بھی کھانا یا یتیم و فقیروں جیسی شکل بنا کے ایسی مظلومانہ شکل بنائے کہ اگلا بیچارہ دینے میں مجبور ہو جائے، ایسی حالت تک اپنے آپ کو پہنچانا یہ منع کیا، یہ عفت و بطن کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ اہل کافی کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ تم بہت میرے لیے اہمیت کی ہستی ہو، اور ان کی تعریف کی۔ اگر وہ روایت اگر میرے سامنے آ جائے تو آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، ورنہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہاں روایت کے الفاظ سامنے کہ امام علی علیہ السلام سے کافی میں ہے کہ اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام پہ وحی نازل کی، انک نعم العبد، بہترین تم عبد ہو، لیکن ایک صورت میں بہترین عبد ہو۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا گا عفت بطن صرف حرام لقمے ہی ہے، نہیں، عفت بطن حرام لقمے تو حتماً ہے کہ وہ نہیں جانے چاہیے۔ عفت بطن یہ بھی ہے کہ مت مانگ کر کھائے، جو میسر ہے اس کے اوپر گزارا کرے، اپنے آپ کو اس سطح تک، یعنی مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ کام کی درخواست کرے، مجھے کام دے میں کام کروں، ایسا مانگ کے کھانے میں فضیلت نہیں ہے۔ عفت بطن یہ ہے کہ مانگ کر نہ کھائے۔ اسی طرح سے تیسرا آپ اس میں امر دیکھیں جو بیان کیا گیا اور اس پہ اختتام کرتے ہیں کہ انک نعم العبد، بہترین تم عبد ہو، لولا انک تأکل من بیت المال، کہ اگر تم بیت مال سے نہ کھاؤ، اگر تم بیت المال سے نہ کھاؤ تو بہت بہترین عبد ہو، ولا تعمل بیدک شیئا، اور اپنے ہاتھوں سے تم کوئی اس طرح کے کسی قسم کا کام نہ کرتے ہو۔ قال فبکا داؤد علیہ السلام، یعنی تم اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کاج نہیں کرتے اور تم بیت المال سے نہیں کھاتے، تو اس صورت میں تم کیا ہو؟ نعم العبد۔ البتہ ولا تعمل بیدک شیئا، اس کو بعد میں آ کے ہم دیکھیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے تم کوئی ایسے کسی شے والا کوئی کام نہیں کرتے، یعنی مراد کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کسب معاش کریں۔ اگر وہ کسب معاش کرے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم العبد سے تعبیر کیا ہے۔ آگے حدیث کی کلمات دیکھیں کہ فبکا داؤد 40 صباحا، 40 صبح روتے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ عز و جل نے الی الحدید، حدید لوہا ان کی طرف اتارا وحی کی، اور فرمایا انلن لعبدی داؤد، حکم دیا لوہے کو کہ میرے عبد کے لیے، داؤد جو میرے عبد ہیں ان کے سامنے نرم ہو جاؤ۔ فَأَلَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعًا، تو وہ ہر روز یہ ذرع بنایا کرتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھی انسانی بدن کو بچانے کے لیے۔ فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اور 1000 درہم میں اس ذراع کو بیچ دیتے تھے۔ فَعَمِلَ 360 درعًا، انہوں نے 360 ذراع بنائی۔ فَبَاعَهَا، اور اسے پھر بیچ دیا 360 ألفاً، اور 360,000 درہموں میں بیچ دیا۔ وَاسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ الْمَال، اور اس طریقے سے وہ بیت مال سے مستغنی ہو گئے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وظیفے ہمارے لگے ہوں، وظیفوں سے مستغنی ہو گئے، یعنی اپنے لیے خرچ نہیں کرتے تھے۔
جیسا کہ روایات میں آیا کہ حکومت ائمہ اطہار علیہ السلام کو وظیفے بھیجتی تھی، وہ وصول کر کے فقراء کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اوپر وظیفوں سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھا۔ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دوپہر کے وقت باغ میں تپتی دھوپ میں کھیتی باڑی کر رہے تھے اور پورے پسینے سے شرابور تھے اور پانی کی طرح ان کی ٹانگوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ تو وہاں سے سفیان ثوری یا اس طرح کے کوئی صوفی بزرگ گزرے، کہا کہ بنی ہاشم کے افراد اور شیوخ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس آگے امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعہ وارد ہوا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس دوپہر میں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے انہیں مختصر جواب دیا کہ میں اس کے ذریعے سے تم جیسے لوگوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، لہٰذا یہ بدترین چیز ہے۔ تم عبادت، روایت کے یہ الفاظ ہیں روایات میں کہ عبادتوں میں مشغول رہو، دوسرے تمہارے لیے اہتمام کرتے رہے۔ لہٰذا ہاں، اگر ایک سسٹم ہم بنائیں معاشرتی طور پہ سسٹم، تو آئیڈیل صورت یہی ہے جو داؤد علیہ السلام کی ہے کہ وہ بیت المال سے چھٹکارا پا لے۔ لیکن بعض کا جیسے بھی یونیورسٹیز میں ریسرچر بیٹھے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ان کا خرچ اٹھا رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کام کا ایک معاوضہ اس کے لیے قرار دیا ہوا ہے۔ یہ خود اس سے بہتر ہے، انہوں نے نہیں معاوضہ رکھا، انہوں نے معاوضہ قرار دیتے ہوئے اس کے لیے قرار دیا۔ اب اس کے اوپر آگے تفصیلی گفتگو ہے کہ اس بے نیازی کا ہم کس طریقے سے ایک نظام کریٹ کر سکتے ہیں اور وجود دے سکتے ہیں، اور بیت المال کے وظیفوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام بالآخر اپنے جب حاکم تھے گھر چلانے کے لیے اپنا حصہ لیا کرتے تھے۔ آیا وہ بیت المال سے حصہ لینا ایک معیوب چیز ہے یا نہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے، لیکن افضل ترین چیز یہی ہے کہ اس سے بھی کنارہ کش رہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کسب معاش کرے، کسب معاش کر کے کمائے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اس لیے عفت البطن میں، ضرورت کے پورا کرنے میں اول حرام چیزوں کو ترک کرے۔ نمبر 2 کہ اپنے آپ کو مانگنے سے بچائے، مانگنے سے بچانا انسان کو ضروری ہے۔ اکتفا کرے جس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور ثروت مند کر دے گا۔ ہم نے بعض واقعات گزشتہ درس میں پڑھے۔ نمبر 3 کہ وظائف سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہدیوں میں کوئی عیب نہیں ہے، ہدیہ دینا چاہیے، لیکن ہدیہ وظیفہ سمجھ کے دے دیں، کیونکہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمارے ایک عمل جو ہے مثلا دین کی فروخت کرنے پہ ہدیہ نہیں ہے، وہ اس کے ایسا ہدیہ ہمیں قبول نہیں ہے شخصی طور پہ۔ ہاں، اگر آپ نے دینی امور کے اعتبار سے دینا عیب نہیں ہے، کیونکہ مومن کی عزت اور احترام کی صورت میں ہدیہ دیا جائے، کیوں دین کو فروخت کر کے ہدیہ دیا جائے؟ یہ تقاضا غلط اور باطل تقاضوں میں سے جو ایک غلط روش ہمارے ہاں قرآن، مجالس، دروس اور ان انواع سے ایک پھیل چکی ہے۔ تو خلاصہ کلام کی یہ تیسری چیز ہے کہ کوشش کرے کہ وظائف، کیونکہ وظائف حکومتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، وظائف ادارے کی طرف سے ہوتے ہیں، کوشش کرے وظائف سے اپنے آپ کو مستغنی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اگرچہ وظائف اپنے لے کی ضرورت پوری کرے، یہ معیوب نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہا نعم العبد، سب سے بہترین عبد تم داؤد اس وقت بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس کے مطابق پھر کام کاج کیا۔ اب زرع بنانا اس دور میں لوہے کے ذریعے سخت کام تھا، لیکن وہ عبادت شمار ہوتا ہے، جیسے آپ نے روایات دیکھی۔ لہذا عبادت صرف رکوع سجود نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم نے ایک بڑی بہاری آیت قرار دی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں خداوند متعال نے روایات اہل بیت بھی ہمارے پاس مختلف طرح کی ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 37 میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ تجارت انہیں لہو لعب میں مبتلا نہیں کرتی۔ یہ اللہ کے اولیاء میں سے، یہ مومنین میں سے ہے۔ رجال، بعض یہ مردانہ کام ہے، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، وہ کسی صورت میں ان کو لہویات میں مبتلا یعنی غفلتوں میں مبتلا نہیں کرتے۔ اس سے اندازہ لگے کتنی بڑے مرتبے کے اوپر وہ انسان پہنچتا جو کسب معاش کر رہا ہو اور غافل بھی نہ ہونا نماز سے، نہ اللہ کے ذکر سے، اور اس صورت میں وہ ڈرتا رہتا ہے کس سے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ دن کہ جب دلوں کو اللہ اور آنکھیں جو ہیں وہ تبدیل اور پلٹ جائیں گی، ان لوگوں کو اس دن سے ڈرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جزا کیا رکھی ہے؟ اختتام آیت اگلی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
بغیر حساب جہاں جہاں ہے وہاں پہ مانوی رزق مراد ہے. اللہ انہیں پھر بے تحاشا مانوی مراتب دیتا ہے. ہم نہیں حساب کر سکتے اجر اور جو اللہ اسے رزق عطا کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس پہلا فتح بطن کے تحفظ کے عنوان سے آیات اور روایات کا مجموعہ تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بغاوت اور سرکشی کے پہلو کو ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ